اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت اسلام آباد کے سفر میں ہوں، اور اسلام آباد سفر کے اندر آپ کا تھاٹ پروسیس جو ہے وہ زیادہ تیز ہوتا ہے چیزوں کو، اسی لیے سفر کو وسیلہ ظفر کہا گیا ہے نا، سفر وسیلہ ظفر۔ اس وقت جو ہے 3 پارلیمنٹ کے اندر پارٹیاں ابھر کے سامنے آئی ہیں۔ اگر میڈیا سے ہٹ کے حقیقت کو دیکھا جائے تو تینوں پارٹیاں کم و بیش اسی سطح پہ کھڑی ہیں کہ نمبر آف سیٹس یا ان کی نشستوں کی تعداد جتنی بھی ہو، لیکن تاحال ان میں سے کوئی ایک پارٹی بھی حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں، اور 2 پارٹیاں جو ہیں وہ کم از کم اگر ملیں آپس میں تو وہ حکومت بنا سکتی ہیں۔ عمران خان صاحب کا تیسرا بیان بھی آ چکا ہے۔ پہلا آیا کہ جناب ہم جیت چکے ہیں، ہم حکومت بنائیں گے، پھر بیان آیا کہ ہم کسی کے ساتھ مل کے حکومت نہیں بنائیں گے، اور اب تیسرا بھی آ گیا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل سکتے ہیں حکومت بنانے کے لیے، وفاق کے اندر بھی اور پنجاب کے اندر بھی۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے پنجاب کے اندر اپنی نشستوں کی تعداد پوری کر لی ہے۔ جتنے بھی آزاد اور اصلی والے آزاد کی بات ہو رہی ہے، زبردستی کے آزاد کیے گئے آزادوں کی بات نہیں ہو رہی، تو وہ جو آزاد ہیں ان کو شامل کرنے کے بعد وہ سادہ اکثریت سے اوپر جا چکے ہیں۔ اب تو وہ بندوں کو مزید شامل کرنے میں بھی ناز و نخرے سے کام لیں گے، اور جبکہ پی ٹی آئی کی طرف سے جو اطلاعات ہیں اس نے اتحاد کے لیے ایجنڈا کا آئٹم نمبر 1 ہی یہی رکھا ہے کہ جناب پنجاب کے اندر ہماری آپ حکومت کیسے بنوا سکتے ہیں، ہم وفاق میں آپ کو سپورٹ کر دیتے ہیں، یہ ان کا ہے۔ اچھا، چونکہ وہ پراپرلی اچھا اب پتہ نہیں اس کے اندر کوئی چمتکار ہو جائے جس طرح ہو رہے ہیں الیکشن کے اندر، اور پتہ چلے کہ پی ایم ایل این جو اکثریت ڈکلیئر کر کے بیٹھی ہوئی تھی، وہ اکثریت جو ہے وہ اس میں سے کچھ لوگ، کچھ چوزے، کچھ ککڑ جو ہیں وہ ادھر ادھر ہو گئے ہیں اور وہ کسی اور کے پھٹے پہ چڑھ گئے ہیں۔ عین ممکن ہے یہ آئندہ کچھ دنوں میں، کیونکہ سیاست ممکنات کا کھیل ہے، تو آئندہ کچھ دنوں میں یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن بہرحال اس وقت سچویشن ہے، یہ آئندہ کم از کم 10 سے 15 دن اسی طرح کی صورتحال رہنی ہے۔ اسی طرح سٹاک مارکیٹ نے اوپر نیچے جانا آنا ہے، بلکہ اب تو نیچے ہی نیچے جا رہی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ لوگوں نے ایک دوسرے نو وڈنوں پینا ہے، اسی طرح سے لوگوں نے ببلیاں مارنی ہیں اپنے جیتنے کی، اسی طرح سے یہ سارا کچھ ہونا ہے۔ دیکھیے آج کے لیکن اس ولاگ کے اندر میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں 2 پارٹیوں کی جو اس وقت باہمی طور پہ مذاکرات میں ہیں، اور بلکہ تینوں کا ہی ہم انالیسس کر لیتے ہیں۔ جماعت اسلامی کے اندر شامل لوگوں نے جو ہے وہ اس بات کے اوپر اصرار کیا کہ عمران خان ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے، ہمیں اس کے ساتھ اتحاد کر لینا چاہیے۔ پہلے عمران خان صاحب جو تھے وہ منصورہ پہنچے، منور حسن صاحب نے، لیاقت بلوچ صاحب نے ان کا استقبال کیا، اور الیکشن سے پہلے جب منور حسن صاحب یہی وفد لے کے تو زمان پارک پہنچے تو پہلے تو عمران خان صاحب پکڑائی نہ دیے، اور جب پکڑائی دے گئے تو انہوں نے ان کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی یقین دہانی یا انتخابی الائنس کرنے سے انکار کر دیا، اور یوں جماعت اسلامی 2013 کی بات کر رہا ہوں، جو نواز شریف صاحب کی آفر ٹھکرا کے عمران خان صاحب کے در دولت کے اوپر حاضر ہوئی تھی، اس جماعت اسلامی کو وہاں سے ٹکا سا جواب مل گیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ پی ٹی آئی کی مذاکرات کرنے کی ایک تاریخ ہو گئی۔ جو پچھلا این ایف سی ایوارڈ جو تھا، جو کہ لاہور کے اندر نیگوشیٹ ہوا تھا، اگر میں آپ کو بتاؤں 2009 کے اندر، 8-9 کے اندر یا 9 کے اندر میرا خیال ہوا تھا، اگر میرا ذہن صحیح ساتھ دے رہا ہے، تو اس کے اندر پاکستان کے سب سے بڑے صوبہ پنجاب کے جو فنڈز جو تھے، جو اختیارات جو تھے، جو اس کو وفاق سے پیسے ملتے تھے حصہ بقدر جسہ، ان کے اندر کمی کر دی گئی۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے اندر 52% کی پاپولیشن ہے، 52% کی، 51 سے 52%، تو میں احتیاطاً 52% کہہ رہا ہوں۔ 52% کی اگر آبادی ہے تو اس کو وسائل مل رہے ہیں 47% آبادی کے، یعنی 4% اس کے وسائل اس این ایف سی کے اندر کم کیے گئے۔ یہ 4% خربوں روپے میں کی شکل میں ہوتے ہیں۔
اچھا، یہ 4% کا جو سرنڈر ہے یہ کیا پاکستان مسلم لیگ نون نے ان مذاکرات کے اندر، اور تاکہ کنسنسس جنریٹ ہو جائے، اور کنسنسس جنریٹ ہو گیا، وہ NFC ایوارڈ آ گیا. لیکن وہ 4% فنڈز جو تھے وہ سرنڈر کرنے کے نتیجے کے اندر جو کہ بلوچستان کے لیے کیے گئے تھے، کیا بلوچستان کے عوام کی زندگیوں کے اندر کوئی بہتری آئی ہے، یا وہاں کے منسٹروں کے اور جو کہ سردار بھی ہوتے ہیں ان کی گاڑیوں کے ماڈل ہی بدلے ہیں؟ یہ مجھے نہیں پتہ، یہ آپ کو ضرور اس کے اوپر جو ہے وہ تحقیق کرنی چاہیے. لیکن یہ ہے PMLN کی تاریخ سیاسی مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹھنے، اپنے مخالفین کو قائل کرنے کی. اس وقت ہم نے خاص طور پہ دیکھا کہ 3 لیول کے اوپر جو تھی وہ مسلم لیگ نون کو گھیرا گیا. ظاہر ہے پنجاب کی حکومت تھی ان کے پاس. 3 لیول، ایک تو سیاسی لیول کے اوپر نا، ان کے لوگ مل رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. دوسرا میڈیا کے فرنٹ کے اوپر نا، جس طرح آج میڈیا کے فرنٹ کے اوپر ایک محاذ بنا لیا، اور صحافی وہی ہیں جنہوں نے وہ محاذ بنایا تھا کہ جناب دیکھیں پنجاب بڑا بھائی ہے، اس کو قربانی دینی چاہیے. کالم لکھے جا رہے ہیں، پروگرام ہو رہے ہیں، حامد میر صاحب جو ہیں وہ دھمالیں ڈال رہے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح آج کل وہ کہہ رہے ہیں کہ PTI کو حکومت بنانے کی جو ہے وہ دعوت دی جائے. اس طرح اس وقت کہہ رہے تھے کہ پنجاب کو باقی صوبوں کے لیے قربانی دینی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اسی بڑی سکیم کا حصہ ہوتے ہیں. حامد میر صاحب باہر نہیں ہوتے اسٹیبلشمنٹ کے کسی بھی پلان سے. تو اس وقت گھیرا گیا. PMLN نے پنجاب کے رائٹ سرنڈر کر دیے جو وہ نہیں کر سکتی تھی، جو اس کو نہیں کرنا چاہیے. اس کے نتیجے کے اندر بعد ازاں ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں غربت کی شرح میں خوفناک حد تک اضافہ ہوا، کیونکہ دوسرے صوبوں سے مائیگریشن جو ہوتی ہے KPK سے، اور خاص طور پہ KPK بیونڈ سے، افغانستان سے بھی لوگ آتے ہیں، یہ گدوں کے اوپر یہ سارے پختون یا ہزارے آتے ہیں اور قافلوں کی شکل میں آتے ہیں، اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ جناب سردیوں میں ادھر آ جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ برف باری پڑ جاتی ہے. ہمارے دوست احباب جتنے بھی اس معاملے کو آبزرو کرتے ہیں، فخر کاکا خیل سمیت، وہ کہتے ہیں یہ قافلے جب واپس جا رہے ہوتے ہیں تو اتنے بڑے نہیں ہوتے جتنے بڑے یہ سردیوں سے پہلے آئے ہوتے ہیں. غور کرنے والی بات ہے نا کہ اگر وہاں سے 1000 کا قافلہ ادھر کو آیا ہے تو واپسی بھی جو ہے وہ بھی تو اتنی ہی لوگوں کی ہونی چاہیے. واپسی کے اندر جو ہے وہ 1000 میں سے 400 لوگ مشکل سے جاتے ہیں. اب اس میں سوالات آتے ہیں. جب ہم نے اس حوالے سے کچھ لوگوں سے ڈسکشن وغیرہ کی تو یہ بھی سامنے آیا کہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ پہلے ہی اپنے گھروں کو لوٹ گئے ہوں، جب موسم کم ہوا ہو، بچے ابھی برداشت نہ کر سکتے ہوں تو مرد چلے گئے ہوں اور اب یہ باقی کے لوگ جا رہے ہوں. ہو سکتا ہے واپسی کے وقت جو ہیں وہ فیملیاں ٹوٹ کے گئی ہوں کہ وہاں پہ کچھ جا کے چیزوں کی حفاظت کرنی تھی تو کچھ فیملیاں اب چلی جائیں، کچھ بعد میں چلی جائیں. لیکن یہ ایک بڑا عجیب و غریب فنومینا ہے کہ جب سردیوں میں پہاڑیوں سے لوگ اترتے ہیں تو وہ تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں اور آ رہے ہوتے ہیں، اور جب واپس جاتے ہیں تو تعداد میں کم ہوتے ہیں. تو ایک اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ادھر رہ جاتے ہوں، ان کو اچھے یہاں پہ مزدوریاں مل جاتی ہوں، رہنے کی جگہ مل جاتی ہو، تو سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن یہ موضوع نہیں ہے. تو خیر دوسرا جو ہے وہ اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ PMLN کی ہسٹری ہے مذاکرات کرنے کی. میں نے کہا یہ بھی آپ کو میں بتا دوں. اور تیسری ہمارے پاس تاریخ ملتی ہے مذاکرات کرنے کی پاکستان پیپلز پارٹی کی. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس وقت پوری طرح جو ہے وہ اپنے عروج پہ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا فاؤنڈیشن آتی ہے، اس کو وجود میں لایا جاتا ہے. اس کے قائد جو ہیں لاہور کے اندر اپنی پارٹی قائم کرتے ہیں جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب. اچھا جی، اس کے بعد پھر وہ پہلے مذاکرات جیتتی ہے، اور پہلے مذاکرات کے بعد اسے کرنے کی ضرورت تھی دوسری جیتنے والی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ مذاکرات کرنے کی ضرورت تھی. اس کے قائد جو ہیں وہ اپنی زبان انلیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ٹانگیں توڑ دوں گا. کیونکہ اس وقت بھی یہ بات ہوئی کہ قومی اسمبلی کا اجلاس چونکہ مشرقی پاکستان سے لوگ زیادہ ہیں تو وہاں پہ بلایا جائے. تو انہوں نے کہا کہ میں تو جو اس اجلاس میں جائے گا وہ ٹانگیں توڑ دوں گا اس کی. تو لو جناب. اب اور اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کے حامی جو تھے اس وقت میڈیا میں، انہوں نے مجیب الرحمان صاحب کے خلاف جو بھی بات تھی وہ کی، اور نتیجے کے طور پہ اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ نہ بلایا جا سکا اور ملک 2 لخت ہو گیا. اچھا، پیپلز پارٹی کی مذاکرات کی تاریخ یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، آگے آ جائیں.
اس کے بعد پی این اے جو ہے بھٹو صاحب الیکشن جیتتے ہیں اور الیکشن 77 کے الیکشن جیتتے ہیں. پی این اے کہتی ہے اس میں دھاندلی ہوئی ہے. بھٹو صاحب جو ہیں پہلے پی این اے کا مذاق اڑاتے ہیں, اس کو ہیوملیٹ کرتے ہیں, گالم گلوچ کرتے ہیں, اس کے بعد ان سے مذاکرات کرتے ہیں, اور جب مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر وہ جو بلا دودھ پی جاتا ہے وہ مارشل لا لگا دیتے ہیں, اور ملک 10 سال کے لیے مارشل لا کے زیر انتظام چلا جاتا ہے. یعنی دوسرا جو اس کو مذاکرات کرنے کا پیپلز پارٹی کو فیز ملا وہ یہ تھا کہ وہ اپنے لیے میکسیمم حاصل کرنے کے لیے مذاکرات کو مطلب ڈیلے کرتے ہوئے, مخالفین کے نروز چیک کرتے ہوئے اتنا تاخیر کر دیتے ہیں کہ مذاکرات لا یعنی اور بے معنی ہو جاتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اصولی طور پہ وہ کون ہوتے ہیں ضیاء الحق صاحب, وہ مارشل لا لگا کے یا کوئی بھی فوجی آمر مارشل لا لگا کے جرنیل جو ہے وہ ملک کے سیاہ و سفید کا مالک بن کے بیٹھ جائے. میں آپ کی اس بات سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ وہ کون ہوتے ہیں, لیکن وہ ہوتے ہیں جو آ جاتے ہیں اور ان کو ہم نہیں روک پاتے. ہماری عدالتیں ان کے ساتھ باہمی شیر و شکر ہو جاتی ہیں. بڑے بڑے اصول پسند لوگ بھی, ٹھیک ہے, اور بڑے بڑے بے اصولے لوگ بھی جو ہیں ان کے گلے کے اندر ہار ڈال دیتے ہیں جیسے وہ کوئی سوئمبر جیت کے آئے ہوں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر اگلے 8, 10, 12 سال کے لیے راوی چین ہی چین لکھنا شروع کر دیتا ہے, 15 سال کے لیے بھی ایون, تو 20 سال کے لیے بھی ایون. تو میرا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ ہوتے ہیں جی. تو اس لیے ان سے بچا کے چلنا ہے, تو بچا کے چلنا ہے تو ان کو موقع نہ دیا جائے. اس وقت جو ہے تمام پارٹیوں کو اگر حکومت بنانی ہے, کسی کو بھی بنانی ہے, اسے مذاکرات میں جانا ہے, اور مذاکرات کے اندر جو ہے وہ کریڈیبلٹی میٹر کرے گی, آپ کی نیگوسیشن پاور میٹر کرے گی, پاور شیئرنگ کے فارمولے پہ تبھی آپ پہنچ پائیں گے نا, اور یہ میٹر کرے گی. اور اب جب کہ عمران احمد خان نیازی صاحب نے یہ فرما دیا ہے کہ وہ بھی تیار ہیں, اور پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے پی ایم ایل این کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا ہے, اور ان کا کہنا ہے کہ جناب ہم اس پہ غور جاری رکھتے ہیں. یہ اس طرح کے بیانات چھوڑے جاتے ہیں مارکیٹ کے اندر, میڈیا کے اندر گمک پیدا کرنے کے لیے, اور گمک پیدا کرنے کے لیے یہ چھوڑے جاتے ہیں تاکہ مخالفین کے نروز کے ساتھ کھیلا جائے, یا کم از کم میڈیا کے نروز کے ساتھ کھیلا جائے. پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا میلہ لگا ہوا ہے بلاول ہاؤس لاہور کے اندر, زرداری صاحب اس کی صدارت فرما رہے ہیں, اور گھنٹوں لمبے اس کے اجلاس ہوتے ہیں. پی ایم ایل این کے اندر جو ہے وہ بھی اس وقت جناب اسحاق ڈار صاحب کی صدارت کے اندر جو ہے وہ بھی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ سب اشک شوئی ہے, اصل معاملہ کچھ اور ہے. اصل معاملہ کیا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے اگلے ولاگ کے اندر. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.